اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ حمد و ثنا ہے اس اللہ کی جو حمد و ثنا کے لائق ہے، اور درود و سلام ہے اللہ کی اس برگزیدہ مخلوق پر کہ جن سے نسبت پا کر درود کو یہ عزت ملی ہے کہ وہ جزو نماز قرار پایا ہے۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا عنوان ہے دسترخوان امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو پروردگار نے وہ وسیلہ کاملہ بنا کر انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، جنہوں نے انسانوں کی تمام ضروریات کو ملحوظ خاطر رکھا ہے، جنہوں نے شکم کے لیے نان، دل کے لیے نور ایمان اور مغز کے لیے علم و عرفان عطا کیا ہے۔ وہ اہل بیت اطہار جن میں سے ہر ایک نے اپنی زندگی میں خوبصورت انداز سے وہ سیرت طیبہ عطا کی ہے کہ جن پر نہ فقط مسلمان بلکہ جو دوسرے مسالک و مذاہب والے ہیں وہ بھی عش کر اٹھتے ہیں۔ وہاں جہاں روایات میں ملتا ہے کہ ائمہ معصومین نے انسانوں کی روحانی تربیت کے ساتھ ساتھ جسمانی ضروریات کا بھی خیال رکھا ہے، وہاں ائمہ اطہار نے رزق کے حوالے سے، روزی کے حوالے سے، جہاں کسب کرنے کے حوالے سے ان کے فرامین اور روایات موجود ہیں، وہاں انہوں نے غرباء و مساکین کے لیے جو اقدامات کیے ہیں وہ بھی تاریخ میں روشن ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہو یا امیر المومنین کی زندگی، تو انہوں نے یتیموں کا، بے سہاروں کا، بیوگاؤں کا، غرباء و مساکین کا جس طرح خیال رکھا ہے، اور ہماری شریعت نے بھی جس طرح ایک حکم دیا ہے، اور خطبہ شعبانیہ میں خصوصاً رسول خدا نے فرمایا وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ مَسَاقِينِكُمْ وَفُقَرَائِكُمْ، کہ مسکینوں اور فقیروں کو بھی نہ بھلا بیٹھنا، ان کا بھی خیال رکھنا، ان کو صدقات میں دیکھنا، خیرات میں دیکھنا، اور مومنین کو کھانا کھلانے کے جہاں روایات موجود ہیں کہ ان کو کھانا کھلانے کا کتنا بڑا ثواب ہوتا ہے، وہاں جو آج ہمارے موضوع کے ساتھ خاص ہے، جنہیں لقب دیا گیا ہے کریم اہل بیت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، تو دنیا میں مسلمان خصوصاً ماہ مبارک رمضان کی 15 تاریخ کو آپ کے نام کا دسترخوان بچھاتے ہیں، سجاتے ہیں، جہاں پہ انواع و اقسام کے کھانے لگا کے غرباء و مساکین کو بلایا جاتا ہے اور ان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا جاتا ہے، اور ان کے اس عمل کو سراہا بھی جاتا ہے۔ جہاں ہم کہتے ہیں کہ کیا یہی فقط ایک دن خاص ہے امام حسن مجتبیٰ کے دسترخوان کے لیے؟ نہیں، جیسے ایک مثال دے دوں، ہم 14 اگست کو آزادی مناتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سارا سال غلام ہیں اور 14 اگست کے ایک دن آزاد ہیں۔ ویسے ہی امام کا جو دسترخوان ہے وہ 365 دن آپ منا سکتے ہیں، کسی بھی دن منا سکتے ہیں، کوئی خاص دن نہیں ہے۔ لیکن جہاں برصغیر و پاک و ہند اور دوسرے ممالک میں مسلمان امام حسن مجتبیٰ کا دسترخوان خصوصاً 15 رمضان المبارک جب ولادت ہے امام حسن مجتبیٰ کی تب سجاتے ہیں، تو یہ خاص رسم چلی آ رہی ہے تب سے ہی، جب سے ائمہ علیہ السلام کی سیرت میں ہم نے تاریخوں میں بھی دیکھا، ان کی حیات طیبہ میں بھی یہ سارا کچھ ہمیں ملتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ کہ جب ایک فقیر کھانا کھانے کے لیے آتا ہے تو وہ کھا بھی رہا ہوتا ہے اور ایک ایک لقمہ وہ پیک بھی کر رہا ہوتا ہے اپنے ساتھ، تو امام پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، کیا تمہارے گھر میں کوئی بھوکا ہے؟ تو تم اطمینان سے کھانا کھاؤ، تمہیں تمہارے گھر والوں کے لیے بھی کھانا دے دیا جائے گا۔ تو وہ کہتا ہے نہیں، میں راستے میں آ رہا تھا، ایک شخص کنواں کھود رہا تھا، میں نے اس سے غذا کی طلب کی تو اس کے پاس کھانا سخت روٹی تھی جو کی، جو مجھ سے بھی توڑی نہ گئی، اور پانی کا جام تھا، تو یہ واپس جاتے ہوئے کھانا میں اسے دوں گا۔ تو مولا نے کہا کہ کوئی اس کی نشانی؟ تو یہ سائل کہتا ہے، فقیر کہتا ہے کہ اس کے جسم نازنین سے بھی ویسی ہی خوشبو آتی تھی جیسی آپ کے جسم اطہر سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو مولا نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، وہ میرے بابا ہیں اور میں ان کا بیٹا ہوں، یہ انہی کا دسترخوان ہے، ہم دنیا میں کھانے نہیں بلکہ کھلانے آئے ہیں۔ اور اسی طرح ایک بڑا شاعر گزرے ہیں فارسی کے، وصال شیرازی ان کا نام ہے،
تو حیات علماء میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ وصال شیرازی ایک کاتب تھا جو لکھا کرتا تھا، قرآن مجید لکھا کرتا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ 68 قرآن مجید 68 قرآن مجید اس نے اپنے ہاتھ سے لکھے تھے۔ یہ ایسا تو یہ ڈیزائن بناتا تھا، کتابت کرتا تھا۔ تو آہستہ آہستہ کتابت کے شعبے میں آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ آنکھوں کا استعمال ہوتا ہے، تو اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ خراب ہونے لگی۔ جب اس نے طبیب کو دکھایا تو طبیب نے کہا کہ تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو سکتی ہیں اس شرط پر کہ تم کتابت چھوڑ دو۔ تو اس نے کتابت کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دی۔ تو جب اس کی آنکھوں میں استراحت آ گئی، آرام آ گیا، تو اس نے پھر دوبارہ کتابت شروع کر دی، حتیٰ اس کی آنکھیں، اس کی بینائی بالکل چلی گئی، یہ نابینا ہو گیا۔ تو اس نے ایک روز مصلی پہ بیٹھ کر ائمہ اطہار کو وسیلہ بنا کر پروردگار سے دعا کی کہ میرا اللہ، میں تیرے مقصد کے لیے کام کر رہا ہوں، تیرے اسماء حسنہ کو لکھتا ہوں، کلام الہی کو لکھتا ہوں، میرا اللہ مجھے روشنائی عطا کر، مجھے بینائی عطا کر۔ تو ہوا کیا، جب وہ سوئے ہیں تو کہتے ہیں کہ روایات میں، تاریخ میں، کہ خواب میں اس کو رسول خدا کی زیارت ہوئی ہے، اور رسول خدا نے فرمایا کہ آپ میرے بیٹے حسین کا تذکرہ کرو۔ ابھی یہ جملہ ختم نہ ہوا تھا، یہ کہتا ہے کہ ایک برقع پوش بی بی کی آواز آئی اور انہوں نے کہا کہ میرے حسن کو بھی فراموش نہ کرنا۔ یہ جملہ سننا تھا۔ یہ کہتا ہے میں جب بیدار ہوا تو میں نے کاغذ قلم اٹھایا اور میں نے پہلا شعر لکھا امام حسن مجتبیٰ کی کریمی پہ، اور یہ کہتا ہے وہ شعر لکھ کر ادھر میرے آنسو ہی جاری ہوئے کہ ادھر پروردگار نے مجھے بینائی عطا کر دی۔ تو یہ تو وسیلہ ہوتا ہے، یہ دسترخوان بچھانا، یہ ان کے نام کی نیاز کرنا دراصل وسیلہ ہے مومنین کو اکٹھا کر کے ان کو کھلانے کا اور پروردگار کے قرب حاصل کرنے کا۔ تو پروردگار ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دسترخوان کو دوسروں کے لیے بھی بچھائیں اور اس سے خود بھی مستفید ہوں۔ دعا ہے پروردگار ہم سب کو محمد اہل بیت محمد کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔